30واں پارہ ہے سورۃ الماعون پہلی آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الماعون، چونکہ معاون کا لفظ بالکل آخر میں ذکر ہے، ماقبل کے ساتھ اس کا ربط، یہ بات پہلے گزر گئی کہ انسان دنیا میں ایک دھوکے میں مبتلا ہے، اور وہ دھوکہ یہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے میری زندگی کا مقصد زیادہ پیسہ جمع کرنا، زیادہ افراد جمع کر لینا، جس کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فخر کر سکے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان عمل صالح پر محنت کرتے رہنا، حق باتوں کی وصیت کر لینا، صبر کی تاکید کرتے رہنا، یہ اس زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کے اسباب ہیں۔ ان میں سے ایک چیز پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، منہ پہ کسی کو تانا دینا، اور سرمایہ دارانہ نظام معاشرے کے اندر قائم کر لینا کہ مالدار اپنی مالداری میں روز ترقی کرتا جا رہا ہو اور غریب بنتا چلا جا رہا ہو، اور پیسے کو مطلوب اور مقصود بنایا گیا ہو، صبح شام گنتا رہتا ہو، شمار کرتا رہتا۔ پھر معاشرے کے اندر تباہی و بربادی کا ایک سبب شہنشاہیت ہے کہ بادشاہ اپنی بادشاہت کے نشے میں بعض اوقات معاشرے کو تباہی پہ ڈال دیتا ہے۔ پھر معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی بیماری قومیت ہے، تو شہنشاہیت کے رد کے لیے اصحاب الفیل کا واقعہ بیان فرمایا، اور قومیت، قوم پرستی، جیسا کہ قریش کو اللہ جل شانہ نے عظمتوں سے نوازا، تو جن عظمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا اس کا بدلہ تو شکریہ چاہیے تھا، اور شکریہ کا طریقہ یہ تھا کہ جس گھر کی برکت سے اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا اس گھر کے مالک کی عبادت میں لگے رہے۔ لیکن یہ اپنی قوم کو اصل سمجھ چکے کہ ہمارے قوم اور قومیت کی وجہ سے ہمیں یہ اعزاز دیا گیا ہے، اس لیے اللہ نے قوم پرستی کی تردید فرما دی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے ان اللہ اذهب عنکم، اللہ جل شان تم سے مٹا چکے ہیں عصبیت اور قومیت کی جو نفرت ہے۔ اس لیے جو لوگ باز نہیں آتے ہیں اپنی قوم پرستی سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ان کو ذلیل و رسوا کر ڈالیں گے۔ بعض لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت کے اندر خاندانی ایک نظام ہے نسل اور نسب کی محفوظ کرنے کے واسطے، اس کی حفاظت کے واسطے۔ ایک اور چیز معاشرے کے اندر بعض اوقات نام نہاد مذہبی لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مذہب کا ٹیکیدار سمجھتے ہیں، جو نمازوں میں، نفلوں میں، ذکر میں بڑے لگے رہتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت غفلت برتتے رہتے ہیں۔ اس لیے معاشرے کے اندر یہ جو بیماری ہے اس کی اللہ نشاندہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جو سورۃ الماعون ہے اس طرح کے لوگوں پہ رد کیا گیا ہے، اور شروعی صورت میں ایک شخص کے بارے میں مذمت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو معاشرے کا سردار سمجھ کر اور معاشرے کے اندر لوگوں کا خیرخواہ سمجھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، بجائے خیرخواہی کے لوگوں کو نقصان دیتا رہا۔ اس لیے ارأیت الذی یکذب بالدین، اے میرے نبی کیا آپ پہچان چکے اس شخص کو؟ آپ جان چکے، آپ نے دیکھا اس شخص کو جو بدلے کو جھٹلاتا ہے یا دین، مذہب اور ملت کو جھٹلاتا ہے، ملت اسلام کو جھٹلاتا ہے؟ مراد ابو جہل ہے، جو کہ اپنے زمانے کے اندر کوئی بندہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں چلتا اور اندازہ ہوتا کہ یہ اب دنیا سے انتقال کرنے والا ہے، تو اس کے پاس چلا جاتا اور کہتا
کہ بھائی آپ کے لیے مجھ سے بڑھ کر کوئی خیرخواہ نہیں، آپ کے بچوں کے واسطے میں ہی خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہوں، آپ کے مال کے حوالے سے میں مخلص ہوں، آپ اپنا مال مجھے حوالہ کیجئے اور آپ اپنے بچے مجھے حوالہ کیجئے۔ تو جب بندہ ایسی حالت میں ہو کہ یہ دنیا سے رخصت ہونے والا ہو، اس کو فکر رہتی ہے کہ میرا مال، میری اولاد ضائع نہ ہو جائے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے تو بندے اپنے بچے بھی اس کی بات پر اعتماد کر کے حوالہ کر دیتے اور اپنا مال بھی حوالہ کر لیتے، لیکن جیسے وہ بندہ فوت ہو جاتا تو یہ مال پر قابض بن کے اپنی ذاتی تصرف میں لے آتا اور ان یتیم بچوں کو معاشرے میں دھکے دے کے نکال دیتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یتیم بچہ آیا اور یہی کہنے لگا، اللہ کے رسول، میرے والد کو ابو جہل نے اسی طرح آخر وقت میں کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خیرخواہ ہوں، آپ اپنا مال اور اپنے بچے میرے حوالے کریں۔ میرے والد نے اس کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے میں اپنا مال اور ہمیں اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ہمارے مال پہ قبضہ کر دیا اور ہمیں دھکے دے کے باہر گلی میں نکال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس کے پاس چلے گئے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو آخرت کے بارے میں یاد دہانی کی کہ صرف دنیاوی زندگی نہیں، مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد جواب بھی دینا ہے۔ یتیم بچوں کے ساتھ ایسا ظلم مت کر لو۔ تو کہیں جھٹلا گیا اور ایک موقع پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کا اس پر اتنا رعب پڑ گیا کہ اس کی عادت یہ نہیں تھی کہ وہ دے دے، لیکن وہ ان مظلوم بچوں کو، یتیموں کا حق ادا کر چکا، لیکن وہ جھٹلاتا رہا۔ کوئی آخرت نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، یہ ایسے ہی پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ پہلے بھی کچھ لوگ اس طرح کہا کرتے تھے، آج تک ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا۔ کبھی یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی کو زندہ کرا کر دکھا دے، ہمارے ساتھ بات چیت کر لے، ہم مان لیں گے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس کو پہچانا آپ نے اس بندے کو جو دین، ملت اور مذہب کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے، بدلے کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ بندہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا رہتا ہے۔ اس لیے تعبیر تو یہ ہے، الفاظ یہ ہے کہ یتیم کو دھکے دینا، لیکن مقصود اس سے یہ ہے کہ معاشرے کے کمزور طبقے کے حقوق کو دبا لینا، ان کو اپنے حقوق حوالہ نہ کر لینا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ پلاٹوں پہ قبضے کرتے رہتے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کرتے رہتے ہیں، گھروں پہ قبضے کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حرام میں مبتلا انسان ایک بالی زمین بھی کسی نے کسی کی ناجائز انداز پہ قبضہ کر کے اس کو دنیا کے اندر استعمال کر چکا، لیکن کیا مطلب اس کے گلے کا ہار بنا دیا جو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ یہاں تک آپ اندازہ لگا لے کہ ناجائز کسی کا مال کھانا، اور خاص طور پر اجتماعی مال میں سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مالی غنیمت بھی جمع ہو تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، ایک موقع پہ ایسا ہوا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نادی، آواز لگاؤ، اعلان کر لو، جس کے پاس اس میدان میں ہمیں مالی غنیمت حاصل ہے وہ سارے علاقے جمع کر تاکہ مالی غنیمت کو تقسیم کیا جائے۔ 3 مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اعلان کرو، اور 3 مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرو۔ وہ جتنے لوگوں کے پاس غنیمت کا مال تھا وہ سارے علاقے جمع کر چکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمع کرتے رہے، اور جمع کرنے کے بعد تقسیم کر چکے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا، ایک اونٹ کھڑا ہے اور اس کے بدن پہ ہاتھ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے بال دی، کیونکہ اس کے بال تو نکالے جاتے، ویسے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ان بالوں کے برابر بھی میرے لیے اس میں سے ذاتی طور پر تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسے فرمایا خیال رکھنا، اجتماعی مال میں ذاتی تصرف مت کر لیا کرو۔ آج اللہ معاف کر لے، جہاں جہاں اجتماعی لوگوں کا مال جمع کیا جاتا ہے اس میں تصرف کیا جاتا ہے، یہ انتہائی محتاط جگہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چلو جی مجھے فلاں جگہ جاب ہے، وہاں پہ مجھے اجازت ہے پیٹرول کو استعمال کرنے کا، لیکن پیٹرول مجھے کس مد میں دیا جاتا ہے؟
مجھے کتنا اجتماع کرنے کا حق حاصل ہے، اجتماعی مال میں سے مجھے یہ دیا جا رہا ہے، مجھے بجلی دی جا رہی ہے، مجھے اجتماعی مال میں سے فلاں فلاں چیز کے لیے کرایہ دیا جا رہا ہے، رینٹ دیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، میں کس مد میں کس طریقے پہ خرچ کر رہا ہوں، یہ تو ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچ سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پہ 3 مرتبہ بلال اعلان فرما چکے، لوگوں نے مال جمع کر دیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی تقسیم کر چکے، پھر اس کے بعد ایک بندہ آیا، لوگ چلے گئے مال غنیمت لے کر، اس کے پاس بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی تھی، وہ رسی لے کر آئے اللہ کے رسول، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کہ جب معمولی سی ان بالوں کے اندر بھی اس کے برابر بھی کسی کو ذاتی تصرف کا بغیر تقسیم کے حق حاصل نہیں، تقسیم ہو گیا ختم، ٹھیک ہے، ایک ملکیت بن گئی، لیکن اس سے پہلے کسی کو حق حاصل نہیں، اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک رسی رہ گئی تھی، کیا تو نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی، اعلان نہیں سنا تھا؟ یہ سن چکا تھا، کیوں نہیں لائے؟ اب کیا کروں؟ اب قیامت کے دن لے آؤ، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، ایک رسی میں کس چیز کا کتنا حق بن رہا ہے میں نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام میں سے تھا، ایک موقع پہ میدان کے اندر مل گیا کہ وہ مرا ہوا ہے، لوگوں نے خوشخبری سنائی اس کو جنت مبارک ہو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ یہ جنتی ہے، یہ ایک چادر میں پھنسا ہوا ہے جو مالی غنیمت میں تقسیم سے پہلے وہ چادر لے گیا تھا، ایک چادر میں پھنسا ہوا ہے۔ اس لیے اجتماعی چیزوں کو ذاتی مفاد میں لانا، اجتماعی جگہوں میں اجتماعی مال میں ذاتی مفاد کے لیے تصرف کر لینا انسان کے لیے جہنم کے اندر جانے کا آسان راستہ ہے، لوگ اس میں محتاط نہیں رہتے ہیں۔ بہرحال معاشرے کے اندر لوگ حقوق کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور خوشبو ہے مال غنیمت کے اندر، اس خوشبو کو تولنے کا موقع آیا کہ تولا جائے کتنی خوشبو ہے، اس کو صحیح تقسیم کیا جائے، کون تولے گا اس کو؟ آپ کی بیوی نے کہا کہ میں تول دوں گی، آپ نے فرمایا میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا تم سے کہ تم اس کو اٹھاؤ اور اس کو ترازو میں رکھ لو، اس ترازو میں رکھنے کی وجہ تمہارے انگلیوں کے ساتھ کچھ خوشبو لگ جائے، میں یہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ صحابہ اس سے بھی بچتے، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا، جس کو قرض دیا ہوا تھا اس قرض جس کو دیا ہوا ہے اس بندے مقروض بندے کے گھر کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچا چکے کہ یہ قرض پہ منافع نہ بن جائے۔ آج ہم قرض دیتے ہیں، اس پر پھر پیسے مانگتے رہتے ہیں اضافی، اور اس بندے سے کتنے کام لیتے رہتے ہیں کیونکہ میرا مقروض ہے۔ یہ تو عام معاشرے کے اندر کتنی باتیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا رہتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ظالم نہ تو خود حقوق ادا کرتا ہے اور نہ معاشرے کے اندر کوئی فقیر غریب مسکین ہے اس کی ضروریات ہے اس حوالے سے اوروں کو ترغیب ہے، خود بھی بخل کا مظاہرہ کرتا ہے اور اوروں سے بھی بات نہیں کرتا کہ ان کی ضرورت ہے یہ ضرورت پوری کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس اللہ فرماتے ہیں ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم، جو اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں۔ ایک ہے نماز کے اندر غفلت، نماز کے اندر غفلت، بعض اوقات بندہ نماز پڑھتا ہے قرات بھول جاتا ہے، بعض اوقات رکعات بھول جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ سمجھایا کہ اس کا حل یہ کہ آپ سجدہ سہوا کر لے، آپ کی نماز میں کمی پوری ہو جائے گی۔ وہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہو چکا 5-6 دفعہ۔ شروع میں جب نماز میں ابھی بات چیت بند نہیں ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز پڑھانی تھی، تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا دی اور دوسری رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، فرمانے لگے اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کمی آ گئی، 4 سے 2 ہو گئی، یا آپ بھول چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ذالک لم یکن، دونوں باتیں نہیں ہے، نہ نماز میں کمی ہے نہ میں بھول چکا ہوں۔ پھر حضور نے صحابہ سے پوچھا تم لوگ بتاؤ کیا ہوا، میں نے نماز کم پڑھائی؟ ہاں جی آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر 2 رکعت اور پڑھا دی تو 4 رکعت ہو گئی۔
پھر یہی مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھا دی. کسی نے کہا امیر المومنین آپ نے 2 رکعت پڑھا. اچھا میں نے 2 پڑھائی. لوگوں سے پوچھا ہاں جی آپ نے 2 پڑھائی. دوبارہ کھڑے ہو گئے اثرنو 4 رکعت دوبارہ پڑھا دی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وقت یہ مسئلہ آیا تو اس وقت نماز میں بات چیت بند نہیں تھی. یہ بات چیت ہو گئی پھر بھی 2 رکعت پوری کر دی. شروع میں نماز میں کسی کو سلام کرتے سلام کا جواب بھی دیتا تھا. لہذا ایک یہ کمی ہے، غفلت ہے نماز کے اندر، اور یہ بھول ہے، یہ نسیان ہے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدہ سہوا کر لیں اگر آپ کی رکعت میں کوئی مسنگ ہو گئی. یہ کوئی عیب کی بات ہے، یہ ہر انسان کے ساتھ ہوا کرتا ہے. لیکن دوسری وہ چیز ہے جو یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز کے لیے بلاوا آیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور اپنے دوستوں اور یار اور محفل کے مجلس سے ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتے. اس سے فرمایا لعنت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو مؤذن کا آذان ہے اور اس کی آواز سنتا رہتا ہے اور یہ مسجد کی طرف آتا نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بغیر کسی عذر کے مسجد میں نہیں آتے ہیں اور گھر میں نماز پڑھتے ہیں، فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو جمع کر لوں اور ان سے کئی خوش لکڑیاں جمع کر لے اور میں نماز کے لیے کسی اور کو مقرر کر لوں اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بغیر عذر کے، نہ دشمن کا خطرہ ہے نہ کوئی ایسی بیماری ہے جس کے بندہ چل کے نہیں جا سکتا ہے، کوئی ایسا عذر نہیں، بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں. اب نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا ہوگا؟ حالانکہ آپ رحمت للعالمین اپنی امت کے لیے روتے رہیں اور یہاں اتنے غصے کا اظہار فرما رہے ہیں. اور جو یہ بیان فرمایا جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اب جو نماز میں غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے وہ ہے کہ حضور کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے. جو نماز پڑھنے والے حضور کی آنکھوں کے قرار کا ذریعہ، ٹھنڈک کا ذریعہ. اب امت کا کیا حال ہے؟ نماز پہ نماز ضائع ہو رہی، کوئی پرواہ نہیں. روزانہ 5 نماز ضائع ہو گئی، میٹھی نیند سو رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھے کھانے کھا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں. کپڑوں میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، سواریوں میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، کھانوں میں کمی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن نماز پہ نماز ضائع ہو رہی ہے اور کوئی ٹینشن نہیں ہے. میرے گھر کے اندر بالغ کتنے افراد ہیں، کتنوں نے نماز پڑھی اور کتنے نماز نہیں پڑھی اور ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے پہلے یہ بات گزر گئی ہماری. اگر ہم اپنی نیکی پر کفایت کر چکے اور ہم سمجھ چکے ہم نماز پڑھنے ہمارے لیے کافی ہے، حالانکہ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز نہیں پڑھے اور ہم ان سے کہہ بھی نہیں رہے، تو جس دن ان بے نمازیوں کی وجہ سے معاشرے پر کوئی عذاب آئے گا سب اس سے مبتلا ہوں گے. اس لیے اپنے ذمہ کی برات کے لیے لوگوں سے بات کرنی چاہیے کہ بھائی نماز پڑھا کرو. بار بار بات کرنی چاہیے. پڑوسی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے، گھر کے افراد، مارکیٹ میں افراد، باپ. الذین هم یراؤون، اللہ فرماتے جب اپنے نماز سے غافل رہتے ہیں اور پڑھنے کا موقع ہے پڑھتے تو ہیں، دکھلاوے کے واسطے پڑھتے رہتے ہیں. لوگ کہہ دے بڑا نمازی ہے، لوگ کہہ دے بڑا نمازی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں تشہیر کے واسطے کوئی عمل کرے گا، لوگوں کو سنانے کے واسطے عمل کرے گا، لوگ کہہ دے بڑا نمازی، لوگ کہہ دے بڑا قرآن پڑھنے والا، لوگ کہہ دے ذکر کرنے والا، لوگ کہہ دے بڑا اچھا انسان، بڑا سخی، بڑا مجاہد، بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا دیندار، کہ لوگ کہہ دے دل میں یہ بات ہو، اللہ پاک قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کے سارے عیوب کو نکال کے رسوا کر ڈالے گا. اسے فرمایا یہ دنیا کے اندر اللہ کے غیر کے واسطے کہ فلاں کے واسطے کوئی عمل کر رہا ہے، فلاں کے کہ وہ کہہ دے، یہ کہہ دے، جس کے واسطے جو بندہ جو نیک عمل کر رہا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ اسی سے مانگے. اس لیے اللہ جل شانہ اس کی رد فرما رہا ہے. ہمیں حکم دیا گیا ہے مخلصین لہ الدین، اعمال کو اللہ کی رضا کے واسطے کرنا. مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. ہم جا رہے ہیں کسی کی خوشی میں گفٹ لے کر جا رہے، لوگوں کو دکھا رہے میں اتنا بڑا گفٹ لے کر آیا، اس کے سامنے پیش کر دے. اب اس معاشرے کا کیا حال ہوگا جس معاشرے میں لکھا بھی جا رہا ہو کہ اس نے تو ہماری شادی میں آ کے اتنے پیسے دیے ہیں اور ہمیں اتنے، ہم نے اس کو اتنے دینے ہیں. اب یہ بتا رہے وہ نہیں لایا تھا ہم نہیں لے جائیں گے، وہ نہیں آیا تھا ہم نہیں جائیں گے.
یہ ہمارے معاشرے کا حال بن گیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس کی فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس۔ اس شخص کی طرح مت بن جائے، اپنی صدقات کو ضائع مت کر ڈالے احسان جتلانے کے ساتھ، تکلیف دینے کے ساتھ، اس شخص کی طرح جو اپنا نیک عمل تو کرتا ہے، بہت بڑی مسجد بنا دی دکھلاوے کے واسطے، لوگ کہتے بڑی چیز مسجد بنا دی ہے، لوگ کہہ دے کہ اپنا مال خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، محنت ساری ضائع ہو۔ اس لیے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، روزانہ 40 مرتبہ وہ جہنم خود اس کے بدبو سے پناہ مانگتی ہے۔ اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو دنیا کے اندر اپنا نیک عمل اللہ کے سوا کسی اور کے واسطے کرتا رہتا تھا، ایسی بدبو کی جگہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ ایسے نمازی ہے، نمازوں پر تو خوب زور لگا کے رکھے ہوتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر ضرورت مند کی ضرورت ہے اور عام استعمال کی چیزیں جو استعمال کرنے سے ضائع بھی نہیں ہو جاتی ہے، وہ عام استعمال کی چیزیں لوگوں کو معاشرے کے اندر نہیں دیتے رہتے ہیں، عام استعمال کی چیزیں ہیں۔ اور یا یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ معاشرے کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے، غریب اس کو زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ نہیں دے رہا، فطرانوں کی ضرورت ہے، فطرانہ ادا نہیں کر رہا، جو صدقات واجبہ ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ معاون میں یہ بات کیا رہی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ معاشرے کے اندر غریب اور فقیر کی ضرورت کا خیال نہیں رکھتا ہے، روکتا رہتا ہے اپنے مال کو، بخل کا مظاہرہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرمائے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، کیا آپ نے پہچانا اس شخص کو جو دین، ملت اور مذہب کو جھٹلاتا ہے یا جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب فقیر مسکین کو کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دے رہا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو لوگ اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ نمازی جو کہ دکھلاوا کرتے رہتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور عام استعمال کی چیزیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، روکتے رہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔